معزز سامعین کرام، پردہ نشین خواتین اسلام، بزرگان محترم، اللہ رب العزت کا بڑا ہی فضل اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دین اسلام کا پیروکار بنایا اور امت مسلمہ میں، امت محمدیہ میں شامل فرمایا۔ مذہب اسلام کا ہر حکم فطرت کے مطابق ہے اور انسان کی طاقت کے بقدر ہے۔ اسلام کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے جو انسان نہ کر سکتا ہو، اور اللہ نے کوئی ایسا حکم نہیں دیا جس سے انسان عاجز اور مجبور ہو۔ کوئی بھی فرض، کوئی بھی واجب انسان کی حالت کا اعتبار کر کے اللہ نے مقرر فرمایا ہے۔ کسی بھی صورت میں کوئی حکم ہر وقت کسی بندے کے لیے لازم نہیں ہوتا، بلکہ حالات کے اعتبار سے اور انسان کی حیثیت اور طاقت کو دیکھ کر اللہ کا حکم اس کے اوپر فرض ہوتا ہے۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ روزے کی جو فرضیت ہے، اسی طرح حج کی جو فرضیت ہے، یہ ہر بندے پر نہیں ہے۔ روزے میں بھی بہت سے بندے مستثنیٰ ہیں، یعنی ان کو الگ کر دیا گیا ہے۔ جیسے کوئی مریض ہو جو روزہ نہ رکھ سکتا ہو، اس کے لیے چھوٹ ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، فدیہ ادا کر دے۔ تو روزہ انسان کی طاقت اور حیثیت کو دیکھ کر اللہ کی طرف سے فرض ہوتا ہے۔ ہر بندے پر حج فرض نہیں ہے۔ ایک انسان غریب ہے، بیمار رہتا ہے، سفر نہیں کر سکتا، غریب ہے، اپنے گھر کا خرچہ نہیں چلا سکتا، اس کے اوپر اللہ یہ فرض نہیں فرماتا کہ تم حج کرو۔ تو حج بھی بہت سارے بندوں پر فرض نہیں ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ بھی تمام بندوں پر فرض نہیں ہے۔ جو مالدار ہے، صاحب نصاب ہے، 1 سال تک اس کے پاس وہ مال اور پیسہ جمع رہا، خرچ نہیں ہوا، ضرورت سے زائد بچا ہوا ہے، تو اب اللہ کا حکم ہے کہ تم 100 روپے میں 2.5 روپے زکوٰۃ نکال دو۔ تو زکوٰۃ بھی تمام بندوں پر فرض نہیں ہے، حج بھی تمام بندوں پر فرض نہیں، روزے بھی تمام بندوں پر فرض نہیں، زکوٰۃ بھی تمام بندوں پر فرض نہیں ہے۔ انسان کی حالت کو دیکھ کر اللہ کا حکم متوجہ ہوتا ہے۔ اسی طرح قربانی کا مسئلہ ہے، قربانی بھی ہر ایک بندے پر فرض نہیں ہے۔ قربانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ضابطہ مقرر ہے، اس ضابطے پر جو بندہ اترے گا، فٹ ہوگا، اسی پر قربانی واجب ہوگی۔ جو صاحب نصاب ہوگا، بالغ ہوگا، مقیم ہوگا، انہی کے اوپر قربانی واجب ہے، ہر بندے پر قربانی واجب نہیں ہے۔ بہت سارے بندے ایسے ہیں جو صاحب نصاب نہیں ہیں، لیکن جب وہ قربانی کا ثواب اتنا ملتا ہے، جب وہ سنتے ہیں تو ان کے دل میں خواہش ہوتی ہے
کہ ہر بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی ہے۔ قربانی کے جانور کے بدن پر جو بال ہیں اس بال کے برابر نیکیاں ملتی ہیں قربانی کرنے والے کو۔ تو جو غریب ہے، مالدار نہیں ہے، ان کے دل میں تمنا انگڑائی لینے لگتی ہے، آرزو مچلنے لگتی ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ اتنا ثواب تو میں کسی بھی حال میں حاصل کر لوں۔ تو بہترین چیز ہے، یہ اچھی بات ہے یہ۔ لہٰذا اگر کسی پر قربانی واجب نہیں ہے تو اگر وہ انتظام کر لے، کسی سے ہاتھ بدلی پیسے لے لے، قرض لے لے، اور اگر وہ قربانی کر کے ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے تو اجازت ہے، وہ ثواب حاصل کر سکتا ہے، مگر شریعت کی طرف سے واجب نہیں ہے۔ مسئلے کو سمجھنا ہے، اگر آپ پر قربانی واجب نہیں ہے، لازم نہیں ہے، تو پھر آپ کی مرضی کرو یا نہ کرو، لازم نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ قربانی کرنا اچھا سمجھتا ہے ثواب حاصل کرنے کے لیے، تو پھر اجازت ہے، وہ قربانی کر سکتا ہے، اتنا ثواب ملتا ہے اسے حاصل کرنے کے لیے۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ اللہ کا کوئی حکم ہر بندے پر ہر وقت فرض نہیں ہوتا۔ جب انسان اس ضابطے کے مطابق اور اس کسوٹی کے مطابق اترتا ہے تو احکام فرض ہوتے ہیں۔ اسلام کی یہی خوبی ہے کہ اسلام کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے کہ بالکل چاہے جو بھی تمہاری حالت ہو یہ کام کرنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ لہذا ہر حکم میں اللہ کی طرف سے بڑی ہی مہربانی کا معاملہ ہے، بڑی ہی شفقت اور محبت کا معاملہ ہے۔ انسان اپنی حالت کے اعتبار سے اللہ کے احکام کو پورا کرے۔ اتنی سہولت تو میرے خیال میں مالک اپنے ملازم کو نہیں دیتا، اتنی چھوٹ فیکٹری کا، کارخانے کا مالک اپنے اسٹاف کو نہیں دیتا جتنی چھوٹ اللہ دیتا ہے اپنے بندے کو۔ فیکٹری میں جب ملازم کام کرتا ہے تو کنٹینیو کام کرنا پڑتا ہے۔ ایک دو بار اگر بھول چوک سے غلطی ہو گئی معاف کر دیا جاتا ہے، لیکن اگر بار بار غلطی ہو جائے تو اس کی چھٹی کر دی جاتی ہے کہ یہ بہت مسٹیک کرتا ہے، مال خراب کر دیتا ہے، رولز توڑ دیتا ہے، لہذا اسے نہیں بخشا جاتا۔ ایک دو بار کی غلطی معاف کر دیتا ہے مالک، لیکن بار بار کی غلطی کو معاف نہیں کرتا، اسے چلتا کر دیتا ہے، چھٹی کر دیتا ہے۔ لیکن قربان جائیے، اللہ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے۔ آپ بار بار غلطی کرتے ہیں، بار بار ہم سے بھول ہوتی ہے، اللہ کبھی نہیں فرماتا کہ اب معاف نہیں کروں گا۔ اللہ کبھی نہیں فرماتا کہ تم نے پچھلے ہفتے بھی غلطی کی تھی، پچھلے مہینے بھی غلطی کی تھی، اب تیری غلطی معاف نہیں ہوگی، بلکہ اللہ نے ہمیشہ رہنے والی جو کتاب ہے قرآن عزیز، قرآن عظیم کے اندر، قرآن مجید کے اندر اللہ نے اپنا ایک فرمان جاری کر دیا ہے جو قیامت کی صبح تک وہ فرمان چلے گا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اے میرے بندے میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، ہم تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ کتنی ہی غلطی ہو جائے، سمندر کے قطروں کے برابر اور ریت کے ذروں کے برابر اگر کوئی بندہ گناہ لے کر حاضر ہو، اللہ کی رحمت سے زیادہ نہیں ہے اس کا گناہ۔ ایک بندہ کتنے سال تک زندہ رہتا ہے؟ 50 60 سال، 70 سال، 80 90 100 سال۔
100 سال کے گناہوں کو کیا اللہ کی رحمت سے موازنہ کیا جا سکتا ہے؟ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، تو اللہ اپنے بندوں کی بار بار غلطیوں پر اللہ اپنے بندوں سے یہ نہیں کہتا اب تیری معافی نہیں ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والا ہے، بندوں کو بخشنے والا ہے، کمی بیشی کو معاف کرنے والا ہے۔ تو ہمارے ساتھ اللہ کا ایسا برتاؤ ہے، ایسا معاملہ ہے کہ ہمیں ہر وقت اللہ کے لیے قربان ہو جانے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہ قربانی یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑی ہی محبت والا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے پر قربانی واجب نہیں فرماتا، تو قربانی جس پر واجب ہے وہ کرے۔ ہاں، اگر واجب ہونے کے بعد بھی اگر کوئی بندہ سستی کرتا ہے، قربانی واجب ہے اس کے باوجود کوئی غفلت کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بہت سخت ڈانٹ اور وارننگ دیتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخت وعید فرماتے ہیں، اگر کسی کے اوپر قربانی واجب ہے اور وہ قربانی نہیں کر رہا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ناراض ہے اور رسول اللہ بھی ناراض ہیں۔ اللہ کے رسول نے تو یہاں تک فرمایا اگر کسی پر قربانی واجب ہے، استطاعت ہے، سب کچھ ہے، اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ بھی نہ آئے۔ کیوں آتا ہے وہ میری عیدگاہ؟ جب وہ میری سنت پر نہیں چل رہا ہے، میرے فرمان پر عمل نہیں کر رہا ہے، اس کو میری عیدگاہ آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تک واجب نہیں تھی قربانی، اللہ کی طرف سے بالکل چھوٹ ہے، رسول اللہ کی طرف سے چھوٹ ہے۔ بلکہ جو لوگ قربانی نہیں کرتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے ایک ایکسٹرا قربانی کیا کرتے تھے ان امتوں کی طرف سے جو قربانی نہ کر سکتے ہوں۔ تو اللہ اور رسول اللہ کی محبت کا معاملہ ہے، جب تک کسی پر قربانی واجب نہیں ہے کوئی پابندی نہیں، کوئی سختی نہیں، لیکن جب قربانی واجب ہو گئی تو کرو۔ اس جانور کا گوشت، اس کی کھال، اس کی ساری چیزیں تمہارے لیے ہیں، اس سے تمہیں کو فائدہ پہنچنا ہے۔ اللہ تو تمہارے تقوی کو دیکھنا چاہتا ہے، اللہ کے پاس تمہاری نیت پہنچتی ہے کہ تم کس ارادے سے قربانی کر رہے ہو۔ قربانی سے تمہیں کو فائدہ پہنچنا ہے، لہذا اگر قربانی کسی پر واجب ہو گئی تو پھر قربانی کرنا لازم ہے، ضروری ہے۔ قربانی کے دن 3 ہیں، 10، 11، 12 ذی الحجہ۔ الحمدللہ کل قربانی کا پہلا دن تھا۔ جنہوں نے قربانی کر لی سبحان اللہ، اگر کوئی نہ کر سکا کل تو آج بھی ان کے لیے ٹائم ہے، گنجائش ہے۔ اگر آج بھی نہ کر سکے تو کل آخری دن مغرب سے پہلے تک اس کے لیے ٹائم ہے، گنجائش ہے۔ لیکن ثواب کے اعتبار سے قربانی کا جو زیادہ ثواب ہے، افضل جو ہے وہ 10 ذی الحجہ کو ہے، یعنی کل جو گزر گیا پہلے دن قربانی کرنا زیادہ ثواب ہے، زیادہ فضیلت ہے۔ اس کے بعد آج کے دن دوسرے دن، اس کے بعد تیسرے دن۔ پہلے دن زیادہ ثواب ہے، افضل ہے، اس کے بعد دوسرے دن زیادہ ثواب ہے، اس کے بعد تیسرے دن ثواب ہے۔ تو یہ قربانی کے 3 دن ہیں۔ تو جن حضرات نے قربانی کر لی ہے، اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اور جو نہیں کر سکے ہیں کوشش کریں اپنے اس فریضے کو ادا کریں تاکہ اللہ کی خوشنودی انہیں حاصل ہو۔ میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کبھی ناغہ نہیں فرمایا، اور قربانی کے ذریعے سے ہم اللہ کا تقرب حاصل کرتے ہیں، اللہ کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں۔ قربانی کے ذریعے سے گویا اللہ تعالیٰ کی محبت ہم حاصل کرتے ہیں۔ قربانی کی ساری چیزیں ہمارے لیے ہوتی ہیں،
لیکن اللہ کی محبت اسی کے ضمن میں ہمیں حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے قربانی کو اہمیت کے ساتھ ادا کریں، محبت کے ساتھ ادا کریں۔ اور جو جانور آپ سے زیادہ مانوس ہو گیا ہو، جو جانور آپ سے مل گیا ہو، گھل مل گیا ہو، آپ کے اشارے پر وہ آتا ہو، آپ کے اشارے پر وہ جاتا ہو، آپ کے اشارے پر وہ اٹھتا بیٹھتا ہو، یعنی جس طرح انسان ہماری باتوں کو سمجھتا ہے، ہمارے ساتھ رہتے رہتے جانور بھی ہماری بات سمجھنے لگتا ہے، ایسے جانور کی قربانی کرنے میں انسان کا دل بہت روتا ہے۔ ایسے جانور کی قربانی کرنے میں انسان روتا ہے۔ اگر آپ نے آج ہی جانور خریدا ہے اور آج ہی قربانی کر دی ہے تو زیادہ تکلیف نہیں ہوتی، لیکن جس جانور کو آپ سالوں سے پالتے ہیں، مہینوں سے پالتے ہیں، آپ کے گھر میں مانوس ہو جاتا ہے، آپ کی آواز سن کر وہ دوڑ کر آ جاتا ہے، آپ کی گود میں بیٹھ جاتا ہے، آپ کے بستر پر بیٹھ جاتا ہے، آپ کے پاؤں میں اپنے جسم کو رگڑنا شروع کر دیتا ہے، یہ سب اس کی محبت سے آپ کے دل میں ایسی انسیت ہو جاتی ہے کہ جب اس جانور کو قربان کرنا شروع کرتے ہیں تو ادھر سے اس کا خون بہتا ہے اور ادھر سے ہماری آنکھوں سے آنسو روانہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسے جانور کی قربانی بہت زیادہ مقبول ہے جس میں قربانی کرنے والے کی آنکھوں سے آنسو بھی نکلیں۔ جو جانور آپ سے زیادہ مانوس ہو گیا ہو، جو جانور آپ سے محبت کرنے لگا ہو اور آپ کے دل میں اس کی محبت سما گئی ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسے جانور کو قربانی دینا بہت پسند ہے، اس لیے کہ آپ اپنی محبت کو قربان کر رہے ہیں۔ آج آپ نے کوئی جانور خریدا اور اس کو قربان کر دیا تو صرف جانور کی قربانی ہوئی، لیکن اگر آپ نے 1-2-3 مہینے پہلے جانور خرید لیا ہے اور اب قربانی ہو رہی ہے تو آپ جانور کی قربانی کے ساتھ ساتھ اپنی محبت کو بھی قربان کر رہے ہیں، جو اس جانور سے آپ کو محبت تھی۔ میں نے دیکھا ہے آپ کے گھروں میں بھی یہ منظر ہوگا کہ جب 2-3 مہینے سے جانور ہمارے گھر میں رہنا شروع ہوتا ہے تو دھیرے دھیرے اس جانور سے ایسی انسیت ہو جاتی ہے کہ جب قربانی شروع ہوتی ہے تو بچے رو رہے ہیں، عورتیں رو رہی ہیں، مرد حضرات رو رہے ہیں۔ یہ محبت کی بات ہوتی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں ایسے جانور کی زیادہ مقبولیت ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے جانوروں کو کچھ دنوں تک پالو اور جب جانور قربان کیا جائے تو اس کے سامنے تم کھڑے رہو، بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ تم اپنے ہاتھوں سے اس کو قربان کرو۔ اللہ کی محبت میں تم اپنی کیا پیش کرتے ہو؟ اللہ کی محبت میں تم اپنی پسندیدہ چیز کو پیش کرو، جتنی پسندیدہ چیز ہوگی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو گے اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا۔ ایک انسان کے لیے سب سے زیادہ محبت والی چیز، اہمیت والی چیز اور قیمتی چیز کیا ہے؟ سب سے زیادہ ہمارے لیے، آپ کے لیے جان ہی تو ہے۔ انسان کے لیے سب سے قیمتی چیز جان ہے۔ جسم کا سارا کپڑا پیسہ لٹ گیا، لیکن اگر چور نے، ڈاکو نے ساری چیزیں لوٹنے کے بعد اگر آپ کو بخش دیا، آپ کو نہیں مارا، جان سے نہیں مارا، بینک خالی کروا لیا، ATM چھین لیا، موبائل چھین لیا، گاڑی چھین لیا، ساری چیزیں وہ لے لیا، لیکن اس نے کہا کہ تمہیں نہیں ماریں گے، تم کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ آدمی کیا کہتا ہے؟ بھائی جان بچی لاکھوں پائے، جان بچ گئی تو اتنی چیزیں ہم دوبارہ اکٹھا کر لیں گے، کما لیں گے۔ تو ایک انسان اپنی جان کو سب سے زیادہ قیمتی سمجھتا ہے۔
لہذا اللہ کی نظر میں بھی یہ جان بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے۔ اگر کسی نے اپنی جان کا نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کے لیے کوئی حساب کتاب نہیں رکھا ہے، وہ شہید کہلاتا ہے جو اللہ کے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے۔ بل احیاء ولکن لا یشعرون، ان کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا کہ وہ شہید ہیں، ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے لیکن تمہیں احساس نہیں ہے۔ قیامت کے دن شہیدوں کا کوئی حساب کتاب نہیں، وہ اپنے خون کے ساتھ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اپنے جسم کے اور اپنے کپڑوں کے لت پت خون سے رنگین کی حالت میں وہ پہنچیں گے۔ شہیدوں کو غسل بھی نہیں دیا جاتا ہے، کفن بھی نہیں دیا جاتا ہے، جس کپڑے میں وہ شہید ہوئے ہیں اسی خون آلود کپڑے کے ساتھ وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ یہ مقام ہے شہادت کا، جس نے اپنی جان جو سب سے قیمتی چیز تھی، سب سے محبوب چیز تھی، اس جان کو اللہ کی بارگاہ میں دینے کا یہ انعام ملا کہ اس کے لیے کوئی حساب کتاب نہیں، اس کے لیے نہ غسل ہے نہ اس کے لیے کفن ہے، اسی کفن کے ساتھ اسی کپڑے کے ساتھ اسے دفن کر دو نماز جنازہ پڑھ کر۔ تو میرے دوستو، اللہ کی بارگاہ میں جو سب سے زیادہ قیمتی چیز ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں وہ چیز دینے سے اتنا ہی ثواب ملے گا۔ اس حقیقت کو یاد رکھیے۔ اگر آپ نے یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لی کہ سب سے قیمتی چیز اللہ کی بارگاہ میں دینے میں زیادہ ثواب ہے، تو کوئی اپنے گھر کا پرانا فین مدرسے میں مسجد میں نہیں بھیجے گا، کوئی اپنے گھر کا پرانا سامان جو مسجد بھیج دیتے ہیں، ایسے بھی بے غیرت مسلمان ہیں، جب ان کے گھر میں کوئی نئی چیز آتی ہے تو پرانی چیز اتار کر مدرسے میں بھیج دیں گے، مسجد میں بھیج دیں گے۔ مری بکری اللہ کے نام، تمہارے گھر کے لائق نہیں رہا تو اب وہ اللہ کے گھر میں بھیج دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، کہ تم کوئی نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز کو خرچ نہ کرو اللہ کے راستے میں۔ تو اپنے گھر کا گھٹیا سامان اللہ کے راستے میں دیتے ہو، اپنے گھر کی گھٹیا چیزیں جب تمہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، کچرے میں ڈالنا ہے، اسکراپ میں ڈالنا ہے، وہ ٹائم پہ تم مسجد کو دیتے ہو، مدرسے کو دیتے ہو، مدرسے کے مہمانان رسول کو دیتے ہو، شرم نہیں آتی؟ تو اللہ کی بارگاہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے کے لیے کوئی حساب کتاب نہیں، اسی کپڑے میں ان کو دفن کیا جائے، نہ غسل ہے نہ کفن ہے، اس لیے کہ جان بہت قیمتی ہے۔ تو جو جتنی قیمتی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی ثواب دیں گے۔ تو قربانی میں جو جانور ہے، جو جانور آپ کو بہت پسند ہے، 5-6 جانور ہیں آپ کے پاس، ایک جانور بہت پسند ہے، آپ اس جانور کی قربانی کیجئے، اللہ اس قربانی کو بے حد قبول کرے گا۔ اسی طرح ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اچھی چیزیں دیجئے، اللہ کے گھر میں اچھی چیزیں دیجئے، رسول اللہ کے مہمان کو اچھی چیزیں دیجئے، مدرسے میں اچھی چیزیں دیجئے، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور آپ کی آخرت سنور جائے۔ میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کے نام سے بڑی بڑی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ اللہ اور رسول اللہ کو چھوڑ کر ہمارا کون ہے جو بگڑی بنا سکے؟ قیامت میں ہمیں شفاعت ملے گی، کیسے ملے گی؟ جب ہم سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے، آپ ان کی سنتوں پر چلتے ہوں گے، آپ کی شریعت مطہرہ کی پاسداری کرتے ہوں گے، تو قیامت میں شفاعت ملے گی۔ شفاعت کوئی ہماری ٹھیکے کی چیز نہیں ہے، کوئی رجسٹری کی چیز نہیں ہے،
کوئی ہماری خریدی ہوئی چیز نہیں ہے کہ ہم قیامت میں جائیں گے اور ہم نے ریزرو کر لیا تھا وہ فوراً مل جائے گی، ایسی چیز نہیں ہے۔ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بنا لو، رسول اللہ قیامت کے دن آپ کو اپنا بنا لیں گے۔ یہاں تو تم نے ہر جگہ پر رسول اللہ کی شریعت کی خلاف ورزی کی ہے، یہاں تو تم نے سنتوں کا جنازہ نکالا ہے، یہاں تو تم نے شریعت کا کھلواڑ بنایا ہے، اور امید پہاڑوں کی طرح رکھتے ہو کہ قیامت میں ہمیں شفاعت مل جائے گی۔ اتنے سادے سادے، اتنے بھولے بھالے نہیں، شفاعت اسی کو ملے گی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرے گا، سنتوں پر عمل کرے گا، سچا پکا مسلمان بن کر زندگی گزارے گا۔ اگر بے عمل کے تمہیں شفاعت مل سکتی ہے، بے عمل ہو کر بھی اگر آپ کو شفاعت مل سکتی ہے، کچھ نہ کر کے بھی تمہیں شفاعت مل سکتی ہے، تو اور جو دوسرے لوگ ہیں انہوں نے کیا غلطی کی ہے؟ تم کچھ نہیں کرتے، نمازوں سے کوئی تعلق نہیں، سنتوں سے کوئی تعلق نہیں، اخلاق سے کوئی تعلق نہیں، حقوق العباد حقوق اللہ سے کوئی تعلق نہیں، بس مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے اور ایمان بھی دل میں ہے، کتنا ہے وہ بھی پتہ نہیں، اور آپ کو شفاعت مل رہی ہے۔ تو جو غیر ہیں انہوں نے کیا غلطی کی ہے؟ آپ بھی نہ کرنے میں اور وہ بھی نہ کرنے میں برابر ہیں۔ تو اس لیے اپنی زندگی کو بدلو، اس خوش فہمی میں نہ رہو۔ اگر آپ کے بینک میں کچھ پیسے ہیں تبھی تو اے ٹی ایم کارڈ سے آپ اے ٹی ایم بوتھ سے کچھ نکالیں گے۔ اپنے بینک میں اگر کچھ ہے تو آپ چیک ڈالیں گے، بینک میں کچھ نہیں ہے، آپ کے اکاؤنٹ میں کچھ نہیں ہے تو چیک کیسے ڈالو گے؟ اے ٹی ایم کارڈ سے تمہیں کیا ملے گا؟ اگر اکاؤنٹ میں ہے تو اے ٹی ایم کارڈ تمہارا کام کرے گا، اکاؤنٹ میں نہیں ہے تو 10 اے ٹی ایم کارڈ رکھ لو، کوئی فائدہ نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا تغرا سجاتے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کچھ بھی کرتے ہو، لیکن محبت نہیں ہے، سنت نہیں ہے، فائدہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہمیں رزق ملتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہمیں دنیا اور دنیا کی ساری نعمتیں ملتی ہیں۔ ایک مسلمان کی عادت تھی، وہ اپنی ہر بات کے آخر میں کہتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا کرو، ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی، حضور کا نام لیا کرو، حضور پر درود پڑھا کرو، ساری مشکلیں آسان ہوں گی، ساری مصیبتیں دور ہوں گی۔ ایک مسلمان کی یہی عادت تھی، آپس میں کبھی کسی سے بات ہوتی تو لاسٹ میں وہ یہی جملہ کہتا، کیا کہ حضور پر درود پڑھا کرو، حضور کا نام لیا کرو، مشکلیں آسان ہوں گی، سب سے یہی کہتا۔ اپنے سے ملے، غیروں سے ملے، سب سے یہی بات وہ کہتے تھے۔ ایک ان کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا، یہودی انتہائی غلیظ قوم ہے، اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے بہت ہی بدتر آدمی ہے، بدتر قوم ہے وہ یہودی۔ اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ساری قومیں رشوت لے سکتی ہیں، رک سکتی ہیں، باز رہ سکتی ہیں، لیکن یہودی پیدائشی حرامی ہوتے ہیں اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ آج سے نہیں، سرور کائنات فخر موجودات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے یہودی سازشیں رچاتے رہتے ہیں۔ تو ایک یہودی ان کے پڑوس میں تھا، وہ جب اس جملے کو بار بار سنا تو وہ بور ہو گیا، اور وہ اپنے دل میں سوچنے لگا کہ اب اس کی عادت ہم کو بدلنا ہے۔ یہ جو آدمی ہر جملے میں ہر ایک آدمی سے جو تبلیغ کر رہا ہے کہ حضور پر درود پڑھنے سے، حضور کا نام لینے سے ساری مشکلیں دور ہو جاتی ہیں، میں ایسا اس کے ساتھ ایک کام کروں گا کہ اس کی عادت بھول جائے گی، بولنے کی عادت ختم ہو جائے گی۔
یہ جو ہر بات میں یہ جو جملہ دہراتا ہے، یہ عادت ختم ہو جائے گی، بھول ہی جائے گا، نہیں بولے گا۔ اب اس نے سازش کیا رچی کہ اس یہودی نے ایک سونے چاندی کی دکان پر گیا اور ایک انگوٹھی خریدی، اور اس سونے چاندی دکان والے سے کہا کہ ہمیں ایسی انگوٹھی دو کہ آج تک تم نے وہ انگوٹھی کسی کو نہ دی ہو اور آئندہ بھی نہیں دو گے۔ بات ہو گئی، اس نے ایک انگوٹھی خرید لی اور انگوٹھی لا کر اسی مسلمان سے ملا جو ہمیشہ کہتا تھا کہ حضور پر درود پڑھا کرو، ساری مشکلیں آسان ہوں گی۔ وہ اسی مسلمان کے پاس آیا اور کہا کہ آپ بہت اچھے آدمی ہیں، آپ ہمارے پڑوسی ہیں، بہت امانت دار ہیں، میں کہیں جا رہا ہوں سفر پر، میرے پاس ایک قیمتی انگوٹھی ہے، آپ اس کی حفاظت کر کے رکھ لیں، جب میں واپس لوٹوں گا تو لے لوں گا۔ تو اس مسلمان نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے، آپ کی امانت میرے حوالے کر دو، ایک رتی برابر بھی اس میں کوئی فرق نہیں آنے دوں گا، حفاظت سے رکھوں گا۔ بہرحال اس نے انگوٹھی دے دی یہودی نے اور وہ چلا گیا، لیکن اس کا سفر میں جانے کا ارادہ نہیں تھا، وہ انتہائی خطرناک پلان کے تحت وہ تھوڑی دیر کے لیے وہ چلا گیا اور کہا تھا کہ میں واپس آ کر انگوٹھی لے لوں گا۔ اب اس مسلمان نے اس انگوٹھی کو حفاظت سے جہاں رکھنا تھا رکھ دیا۔ رکھنے کے وقت میں یہودی بہت چالاکی سے وہ غور کرتا رہا اور کن اکھیوں سے دیکھتا رہا کہ اپنے گھر میں کس روم میں اور کہاں یہ حفاظت سے رکھ رہا ہے۔ یہودی نے وہ دیکھ لیا۔ بہرحال مسلمان نے جب وہ انگوٹھی رکھ دی اور جب رات میں سو گئے تو آج کی طرح نہیں کہ مین دروازہ بند کر دیا تو ہر طرف سے لاک ہو گیا۔ پہلے زمانے میں گھر کچے ہوا کرتے تھے، دیواریں چھوٹی ہوا کرتی تھیں۔ مسلمان نے انگوٹھی رکھی، وہ یہودی دیکھ کر گیا تھا، رات میں تاریکی میں اندھیرے میں وہ آیا اور جہاں انگوٹھی رکھی تھی اس نے اپنی ہی انگوٹھی چوری کر لی، اور چوری کرنے کے بعد سمندر کے کنارے گیا اور کشتی والے سے کہا کہ مجھے اس پار جانا ہے۔ کشتی پہ سوار ہوا، جب بیچ دریا میں کشتی پہنچی ہے تو اس نے بیچ برابر یعنی درمیان میں سینٹر میں جب وہ کشتی پہنچی ہے تو اس نے وہ انگوٹھی ڈال دی، اور اس نے یہ سوچا تھا کہ اب تو میں یہاں ڈال رہا ہوں، یہاں تو کوئی مائی کا لال انگوٹھی کو نکال ہی نہیں سکتا ہے، اور میں یہی انگوٹھی اپنے اس مسلمان پڑوسی سے مانگوں گا۔ اب وہ جب نہیں دے گا تو وہ کہے گا کہ حضور پر درود پڑھتے تھے نا، اب اس مشکل کو تم حل کرو، تمہارے آقا درود پڑھنے سے مشکلیں آسان کرتے ہیں، تو اب تم اس مشکل کو آسان کرواؤ، اور جب نہیں آسان ہوگی مشکل تو ہم یہ کہیں گے کہ تمہارے حضور پر ایمان لانے سے کوئی فائدہ نہیں، درود پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں، لہٰذا اب تم اس کا پرچار نہیں کرنا، کسی سے نہ کہنا۔ یہودی یہ سوچا ہوا تھا۔ بہرحال یہودی دوبارہ آیا اور اسی مسلمان سے جا کر ملاقات ہوئی، اپنے دل میں بہت خوش تھا کہ اب جب میں انگوٹھی مانگوں گا تو وہ انگوٹھی کو میں نے ہی چوری کر کے دریا میں ڈالا ہے، وہ انگوٹھی نہیں دے سکتا ہے۔ لیکن کیا ہوا، یہودی ادھر اپنے دل میں سوچ کر ان کے گھر آ رہا ہے، اور ادھر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسلمان کے دل میں خواہش پیدا کر دی، اور خواہش یہ ہوئی کہ بہت دن ہو گئے ہیں تمہارے گھر میں مچھلی نہیں آئی ہے، مچھلی جاؤ اور خرید کر لاؤ، اور آج مچھلی کا پکوان پکے اور سارے لوگ خوشی سے کھائیں گے۔ اللہ نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی ہے۔ بہرحال اس نے ایک مچھلی خریدی اور اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو پاک کرو۔ اتنی دیر میں وہ یہودی بھی آ گیا، اور یہودی نے آ کر کہا کہ مجھے کئی دن کے لیے سفر میں جانا تھا، لیکن وہ کام میرا بننے والا نہیں ہے، بعد میں جاؤں گا، اس لیے آپ میری وہ انگوٹھی واپس کر دیں۔ یعنی اچانک آ کر اس نے انگوٹھی کا تقاضا اور مطالبہ شروع کر دیا۔ اتنی ہی دیر میں ان کی بیوی صاحبہ مچھلی بنا رہی تھی، مچھلی کٹ کر رہی تھی، کٹ کری تو اس کے پیٹ میں وہی سونے کی انگوٹھی نکل آئی۔
اللہ اکبر! وہ انگوٹھی دیکھتے ہی اس عورت کی چیخ نکل گئی اور اس نے آ کر اپنے شوہر سے کہا کہ اے میرے شوہر سرتاج، آج تو ہماری قسمت بدل گئی۔ مچھلی کے پیٹ سے، جو مچھلی آپ نے خریدی ہے اس کے پیٹ سے ایک ایسی انگوٹھی ملی ہے جو آج تک میں نے دیکھی نہیں۔ شوہر کے ہاتھ میں دی اور اس نے مطالبہ کیا تھا کہ مجھے وہ انگوٹھی چاہیے، تو شوہر نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کی انگوٹھی دے دیتا ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ سیم آپ کی انگوٹھی اور یہ انگوٹھی بالکل ایک جیسی ہے، اور اس مسلمان کو پتہ نہیں ہے کہ انگوٹھی میرے گھر سے چوری ہو گئی ہے۔ وہ انگوٹھی اپنے ہاتھ میں لے کر جہاں اس نے انگوٹھی یہودی کی رکھی تھی وہاں گئے کہ اس انگوٹھی کو نکال کر لاؤں، دیکھا تو وہ انگوٹھی نہیں ہے۔ اب اس نے کہا کہ دیکھیے، آپ کی انگوٹھی جو آپ نے دی تھی وہ تو نہیں ہے، لیکن سیم ایسی ہی انگوٹھی آپ کی تھی، آپ یہ انگوٹھی لے لیں۔ اس یہودی کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، اس کے قدموں میں پڑ گیا یہودی اور کہا کہ آپ سب سے پہلے مجھے کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کر دیں۔ در حقیقت یہی ہے میری انگوٹھی، لیکن اس کی کہانی یہ ہے، آپ کو یہ انگوٹھی ملی کیسے؟ تو اس نے کہا مسلمان نے کہ میرے دل میں اللہ نے خواہش ڈالی تھی کہ میرے گھر میں بہت دنوں سے مچھلی نہیں آئی، آج ہم مچھلی پکا کر کھائیں گے، تو میں مچھلی خرید کر لایا اور اس کے پیٹ سے یہ انگوٹھی نکلی ہے۔ اس یہودی نے کہا کہ میں اس اللہ پر اور رسول اللہ پر ایمان لاتا ہوں جن کے نام سے مشکلیں آسان ہوتی ہیں۔ حقیقت ہے کہ آپ اللہ کے رسول کا نام لیتے رہے، اسی لیے یہ مشکل آسان ہو گئی۔ حقیقت میں یہ انگوٹھی میں نے آپ کے گھر سے چوری کر کے بیچ سمندر میں ڈال دیا تھا تاکہ یہ انگوٹھی آپ مجھے نہ دے سکیں اور میں اسلام کو بدنام کروں اور میں آپ کو بدنام کروں، اور آپ کی زبان سے جو یہ بار بار تبلیغ ہو رہی ہے درود کی، یہ آپ کی زبان سے ہمیشہ کے لیے بند کرا دوں۔ یہ میری سازش تھی، لیکن بقول آپ کے کہ اللہ کے رسول کا نام لینے سے، درود پڑھنے سے مشکلیں آسان ہوتی ہیں، وہ مشکل آپ کی آسان ہو گئی۔ میرے دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب تک آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نہیں کر لیتے، سنتوں پر عمل نہیں کر لیتے، سچا لگاؤ اپنے دل میں پیدا نہیں کر لیتے، آپ کی بگڑی بنانے والا اللہ نہ دنیا میں آپ کی بگڑی بنائے گا، نہ قیامت میں آپ کی سفارش کو قبول کرے گا۔ اس لیے میرے دوستو، قربانی کے جو مسائل ہیں میں نے شروع میں عرض کیا، قربانی جن حضرات نے کر لی ہے پاکی صفائی کا خوب خیال رکھیں۔ آج صبح مجھے ایریے میں ایک دو جگہ پر جانا ہوا تو دیکھا بہت ساری جگہوں پر کچرے پڑے ہیں۔ آپ اپنے کچرے کو ٹھکانے لگانے کی کوشش کریں، کچرے والے نہیں آ رہے ہیں تو فون کر کے کمپلین کریں، جو بھی ہو سکتا ہے کریں، اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دیں۔ گوشت کھا کر اس کی غلاظت پھینک دیے، آگے آپ کو معلوم نہیں اس کچرے کو کیسے صاف کروانا ہے، BBMP والے کو فون کرنا ہے، کچرے کو جو ٹھیکیدار ہے، ٹھکانے لگانے والے، ان کا نمبر رکھو۔ ایجوکیٹڈ بننے کے بعد یہی سب فائدہ ہوتا ہے۔ آپ اپنے محلے کو اپنے ہاتھوں سے صاف نہ کرائیں، جو ان کا ذمہ دار ہے ان کو سرکار سے اتنی رقم دی جاتی ہے کچرے کو صاف کرنے کے لیے، آپ ان کو کمپلین کریں، فوٹو بھیجیں کہ دیکھیے فلاں ایریے میں اس کلاس میں اتنا کچرا جمع ہے، ہمارے پیسے ہوتے ہیں وہ، آپ ان کو کمپلین کریں، ان کے ذمہ داروں کو بتائیں، تو اس طرح سے آپ کا محلہ صاف رہ سکتا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، قربانی جنہوں نے کر لی ہے اپنے جانور کے فضلے کو ٹھکانے لگانے کی کوشش کریں، اور جو آج کر رہے ہیں اور جو کل کریں گے وہ بھی اس بات کا خیال کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس قربانی کے فریضے کو صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔